اور عید آنے کا سب سے بڑا نقصان مردوں کو ہوتا ہے کہ وہ مرحومین اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ساری خبر مل رہی ہوتی ہے، انہیں سب پتہ ہوتا ہے قبر کے اندر برزخی لائف میں، یعنی قبر کی زندگی میں بھی ان کو پتہ رہتا ہے کہ عید آنے والی ہے یا اب کون سا فضا چل رہی ہے یا اب دنیا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور ہم عالم برزخ میں ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ گناہگار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی سزاؤں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ محسوس نہیں کر پاتا ہے، لیکن نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی تو الگ الگ کیٹیگری ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مرحومین ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کہ دولہے کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان کو سلا دیا جاتا ہے، وہ بالکل سو جاتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ نیک بندوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور نیک بندوں کی ایک کوالٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ ایک ان کی صفت یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ نیک بندے ہوتے ہیں جن کی روح کو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی سیر کیا کرتے ہیں۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو علیجین میں رکھا جاتا ہے، سجین میں گناہگار کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو سجین میں جو گناہگار کی روح قید ہوتی ہے تو اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ، اس کی باڈی کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ رمضان کی مردے کو بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اس لیے حاصل ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف زندوں کو ہی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بلکہ مرحومین کو بھی قبر میں جو لوگ ہیں ان کو اس کی اتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں نا، تو قبر میں ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور نیک بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے قبر کے اندر، تو وہ اس سے لپٹیں اور عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایگزیکٹ وہ عذاب تو نہیں اس پر ہوتا ہے لیکن محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب جہنم کے عذاب کو اللہ تعالیٰ مرتفع کر دیتا ہے رمضان المبارک کی برکت سے، اور یہ سب کے اوپر سے کر دیتا ہے، اس میں عام و خاص کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں صرف رمضان کا معاملہ ہے کہ رمضان کی برکتیں مرحومین کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے اوپر ہر سال ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینہ 12 مہینوں میں سے ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے، جس مہینے کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ برکتیں جب رمضان جاتا ہے، رمضان دور ہوتا ہے اور عید آنے والی ہوتی ہے، تو ان کو ہم ادھر خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر ان کو دکھ اس بات کا ہوتا ہے، چونکہ ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سارا کافی ہے۔ کاش اس نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہوتا۔ اگر کوئی گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو اس کو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پھر تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہ خود دنیا میں اتنا کر کے گیا ہے کہ اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا سے الگ رہو، دنیا میں صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی کو گزارا جائے۔ اگر بندہ نیک ہے تو موت سے اچھا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے، اور اگر بندہ گناہگار ہے تو موت سے زیادہ خطرناک اور ڈراؤنا میسج اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک ہمیں قبر میں پچھتانا نہ پڑے، تو پھر دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ دنیا والے کیا کہیں گے ہمیں مطلب نہیں رکھنا ہے۔ دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے، مرنے کے بعد 100 روپے ہماری طرف سے دیے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں 1 روپیہ خرچ کر دیں۔ تو زندگی میں ہم کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم زندگی میں قرآن کا 1 حرف پڑھ لیں، یہ بہت ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں 100 قرآنی سالے ثواب کیے جائیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم دنیا میں 1 حرف خود قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ تو ابھی موقع ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ہمیں موقع ہے تو ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔